بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز سامعین و ناظرین، کچھ دن قبل اشاعت التوحید و سنہ کے مبلغ خضر حیات صاحب کی طرف سے شیخ الاسلام حضرت اقدس مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے ایک کلپ پر کچھ سوالات کیے گئے تھے، جن کے مدلل جوابات میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیے تھے۔ ابھی حضرت دامت برکاتہم العالیہ کے کلپ اور اس میں پیش کیے جانے والے واقعہ کے حوالے سے کچھ مزید اعتراضات اور شبہات پھیلائے گئے ہیں۔ آج کی گفتگو میں ان کے جوابات سماعت فرمائیں۔ خضر حیات صاحب کا پہلا اعتراض۔ پھر کیا کہتے ہیں جی؟ کرامت ہے، کرامت۔ میں نے کہا معجزہ کیوں نہیں کہتے؟ ہاتھ نبی کا نکلا، کرامت ولی کی بن گئی۔ کہتے ہیں تم اسے ولی کی کرامت کہتے ہو، پیغمبر کا معجزہ کیوں نہیں کہتے؟ ہم اسے معجزہ اس لیے نہیں کہتے کہ ہمیں معجزہ کی تعریف بھی معلوم ہے، معجزہ اور کرامت میں فرق بھی معلوم ہے۔ علامہ تفتزانی رحمہ اللہ نے شرح عقائد میں، علامہ پرہاڑوی رحمہ اللہ نے النبراس میں جو معجزہ کی تعریف کی ہے، اس میں 4 باتیں ہیں۔ نمبر 1، وہ کام خلاف عادت ہو۔ نمبر 2، اللہ کے نبی کے ہاتھ پر ظاہر ہو۔ نمبر 3، منکرین کی طرف سے صراحتاً چیلنج ہو یا چیلنج پر دلالت کرنے والے احوال ہوں۔ اور نمبر 4، امت و فعل لانے سے عاجز ہو۔ اسے سمجھانے کے لیے آسان لفظوں میں کہا جاتا ہے، معجزہ نبی کے اعلان نبوت سے شروع ہوتا ہے اور دنیا والی وفات پر جا کر ختم ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی کام خرق عادت ہو لیکن دعوی نبوت سے پہلے ہو، اسے ارہاس کہتے ہیں، معجزہ نہیں کہتے۔ اگرچہ ہاتھ اللہ کے نبی کا ہوتا ہے لیکن چونکہ دعوی نبوت نہیں کیا اس لیے اسے معجزہ نہیں کہتے۔ اسی طرح پیغمبر کی دنیا والی وفات کے بعد اگر کوئی کام خرق عادت پیش آ جائے اسے بھی معجزہ نہیں کہا جاتا۔ ہاں، کبھی کبھی خرق عادت کام پیش آ جائے اسے لغتاً اور مجازاً معجزہ کہہ دیا جاتا ہے، جیسا کہ ایک واقعہ پیش آیا 1932 میں۔ واقعہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی قبروں کا ہے، ان کے جسموں کی منتقلی کا ہے۔ نقل کیا گیا تعلیم القرآن اگست 1964 کے شمارے میں اور اسے معجزہ کہا گیا۔ تو اب یہ معجزہ مجازاً اور لغتاً کہا گیا تو ہم اس واقعہ کو سید احمد رفاعی کبیر رحمہ اللہ کی کرامت کہتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ نہیں کہتے۔ خضر حیات صاحب کا آپ دوسرا اعتراض سماعت فرمائیں۔ پیغمبر کے احوال جس چیز میں بیان کیے جائیں اسے حدیث کہتے ہیں، تاریخ کہتی ہیں۔ یہ بات کس کی ہے؟ پیغمبر کریم کی، کہ پیغمبر کریم نے ہاتھ مبارک باہر نکالا۔ کہتے ہیں جب اس واقعہ میں حالت رسول کا بیان ہے، آپ اسے حدیث کیوں نہیں کہتے؟ ہم اسے حدیث اس لیے نہیں کہتے کہ ہمیں حدیث کی تعریف کا بھی علم ہے۔ حدیث مبارک یا حدیث مرفوع منسوب الی الرسول کو کہا جاتا ہے اس وقت جب پیغمبر کی حیات ظاہری ہو، جب پیغمبر کی حیات تکلیفی ہو، جب پیغمبر کی حیات یہ دنیا والی حیات ہو۔ اگر پیغمبر کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے پہلی آسمانی کتابوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات کو بیان کیا جائے، انہیں حدیث نہیں کہتے، اس لیے کہ پیغمبر کی حیات ظاہری ابھی شروع نہیں ہوئی۔ اسی طرح اگر پیغمبر کے انتقال پر ملال، وفات، حسرت آیات کے بعد قبر کے حالات کو بیان کیا جائے تو اسے بھی حدیث مرفوع نہیں کہا جاتا، اس لیے کہ اب حیات ظاہری نہیں ہے، حیات اخفا ہے، پوشیدہ حیات ہے۔ یہ دنیا والی حیات نہیں ہے بلکہ دنیا کی سی حیات ہے، جسے المہند علی المفند میں کہا گیا، حیاتہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیاویت من غیر تکلیف۔ پیغمبر کی قبر مبارک کی حیات یہ حیات تکلیفی نہیں ہے، یہ حیات تلذذی ہے۔ اگر آپ کی بات مان لی جائے کہ اس میں حالت رسول کا بیان ہے تو اسے حدیث مرفوع کہنا چاہیے، تو جس میں پیغمبر کی حالت کا بیان ہو اسے حدیث مرفوع کہتے ہیں، جس میں صحابی کی حالت کا بیان ہو اسے حدیث موقوف کہتے ہیں۔ ایک واقعہ پیش آیا 1932 میں، حضرت حذیفہ یمانی رضی اللہ عنہ، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ
ان کے جسموں کو ایک خواب کی بنیاد پہ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کیا گیا، جسے لاکھوں لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور تعلیم القرآن اگست 1964 کے شمارے میں ناقابل انکار صداقت کے عنوان سے اسے شائع بھی کیا گیا، اسے چھاپا بھی گیا۔ اب یہاں پر صحابہ کے حالات کو ذکر کیا جا رہا ہے۔ کیا آپ مطالبہ کریں گے کہ یہ حدیث ہے تو حدیث کی کون سی کتاب میں ہے؟ ہر عقل مند بندہ انسان آپ کو سمجھائے گا کہ مولانا یہ صحابہ کے حالات بیان ہو رہے ہیں دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد، اور جب بندہ دنیا سے چلا جائے وہاں کے جو حالات پیش آ جائیں اس پر حدیث کا مطالبہ نہیں کیا جاتا۔ جس دور کا واقعہ ہو اسی دور کی بات کی جاتی ہے، اسی دور کے لوگوں کی بات پر اعتبار کیا جاتا ہے۔ خضر حیات صاحب کا آپ تیسرا اعتراض سماعت فرمائیں۔ کہتے ہیں 90,000 آدمی نے دیکھا، بان کے پٹواری گن بھی رہے تھے، شناختی کارڈ چیک کر رہے تھے۔ کہتے ہیں اس واقعہ کو دیکھنے والے 90,000 تھے، کیا تم نے شناختی کارڈ چیک کیے تھے؟ ہم کہتے ہیں خضر حیات صاحب آپ ہر بات پر استہزاء نہ کریں، ہر بات کو مذاق نہ بنائیں، دلائل کی بات کریں، علم کی بات کریں۔ جو واقعہ لوگوں کے سامنے پیش آ جائے وہاں پر تعداد بیان کی جائے، وہ امر تقریبی ہوتا ہے کہ تقریباً اتنے لوگ تھے، اس پر شناختی کارڈ چیک کرنے کی ضرورت نہیں۔ اگر آپ کی بات کو مان لیا جائے، کل کو کوئی بندہ کہے گا بدر میں 313 صحابہ تھے، کیا سب کے شناختی کارڈ چیک کیے گئے تھے؟ احد میں اتنے تھے، حنین میں اتنے تھے، تبوک میں اتنے تھے، حدیبیہ میں اتنے تھے، فتح مکہ میں 10,000 تھے، اور حجۃ الوداع کے موقع پر 1.25 لاکھ کے لگ بھگ تھے، کیا وہاں پر شناختی کارڈ چیک کیے گئے تھے؟ ہر بات کو استہزاء بنانا یہ عالم کی شان نہیں ہے، یہ امر تقریبی ہے، اندازے سے بات کی جاتی ہے۔ جیسے ریونڈ کا اجتماع ہو تو کہتے 5 لاکھ لوگ شریک تھے، اب وہاں پر شناختی کارڈ چیک نہیں ہوتے، اندازہ ہوتا ہے کہ یہ نماز کی جگہ ہے، اس میں اتنے لوگ آ جاتے ہیں، تو یہ اندازہ کیا جاتا ہے۔ یہاں پر بھی بات ایسی کی گئی ہے۔ اگر آپ کی بات مان لی جائے تو تعلیم القرآن اگست 1964 کے شمارہ میں جو لاکھوں لوگوں کا تذکرہ کیا گیا، کیا وہاں پر شناختی کارڈ چیک کیے گئے تھے؟ شناختی کارڈ چیک کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے یہ اعتراض بھی آپ کا فضول ہے۔ خضر حیات صاحب کا آپ چوتھا اعتراض سماعت فرمائیں۔ کہ 90,000 آدمی نے دیکھا تو بیان کیوں نہیں کیا 90,000 نے؟ کہتے ہیں واقعہ پیش آیا 90,000 لوگوں کی موجودگی میں، بیان 90,000 نے کیوں نہیں کیا؟ ہم کہتے ہیں کہ جو واقعہ سب لوگوں کے سامنے پیش ہے، جو بات بھرے مجمع میں کی جائے اسے سب بیان کریں، یہ ضروری نہیں ہوتا۔ بخاری شریف کی پہلی حدیث انما الاعمال بالنیات حضرت عمر بن خطاب نے ممبر پر بیٹھ کر بیان کی، جسے صحابہ اور تابعین نے سنا۔ نقل کرنے والا بندہ ایک ہے حضرت علقمہ۔ بدر کا واقعہ کیا سب نے بیان کیا؟ احد کا واقعہ سب نے بیان کیا؟ حنین کا واقعہ سب نے بیان کیا؟ حدیبیہ سب نے بیان کی؟ بیعت رضوان سب نے بیان کی؟ فتح مکہ یہ سب نے بیان کی ہے؟ حجۃ الوداع کا خطبہ یہ سب نے بیان کیا؟ اور تعلیم القرآن اگست 1964 کے شمارے میں جو صحابہ کا واقعہ بیان کیا گیا، کیا وہ سب نے بیان کیا؟ اگر بات سب کے سامنے کی جائے یا واقعہ متعدد لوگوں کے سامنے پیش آ جائے، ایک بیان کر دے باقی اس کا انکار نہ کریں، باقی تردید نہ کریں، یہ واقعے کی صداقت کے لیے کافی ہوتا ہے۔ اس لیے اگر یہاں پر بھی ایک نے بیان کر دیا، مشاہدہ بیان کر دیا، وہاں پہ اپنی موجودگی بیان کر دی، یہ بھی واقعہ کی صداقت کے لیے کافی ہے۔ خضر حیات صاحب کا آپ پانچواں اعتراض سماعت فرمائیں۔ تمام فقہا نے مسئلہ لکھا، تمام اہل اصول نے مسئلہ لکھا ہے کہ خبر واحد عموم بلوا میں حجت نہیں ہوتی۔ ایسا واقعہ جس میں متعدد اشخاص کے ساتھ جس کا تعلق ہو، اس کو 2 3 4 5 6 7 8 آدمی بیان کریں اور باقی بیان نہ کریں تو اس کے جھوٹ ہونے کے لیے اتنا کافی ہے۔ داد دیتا ہوں ان کے جگر کو جو آپ کے بھی علم کے قائل ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اس بندے کے پے کا بندہ دنیا میں نہیں ہے۔ کہتے ہیں عموم بلوا، یہ بات عموم بلوا کی ہے اور عموم بلوا میں خبر واحد حجت نہیں۔ عموم بلوا کسے کہتے ہیں؟ عموم بلوا کا معنی یہ نہیں
کہ ایک بات سب کے سامنے کی جائے اور سب کے سب اس کو بیان کریں۔ عموم بلوا کا معنی یہ نہیں کہ ایک واقعہ سب لوگوں کے سامنے پیش ہے تو سب کے سب بیان کریں۔ عموم بلوا یہ تعامل کے معنی میں ہے، یعنی ایسا مسئلہ جو ہر کسی کی ضرورت ہو، ہر کوئی اس میں مبتلا ہو، ہر کسی کے ساتھ پیش آ جائے۔ اب کہتے ہیں اس میں خبر وید حجت نہیں ہے۔ عموم بلوا کا معنی یہ ہے، کاش آپ اصول فقہ دیکھتے، آپ کو عموم بلوا کی تعریف سمجھ آ جاتی۔ حضرت عمر بن خطاب نے منبر پر بیٹھ کر حدیث بیان کی، حضرت علقمہ نے بیان کر دی، صرف اکیلے نے۔ اب کوئی بندہ یہ نہیں کہے گا عموم بلوا ہے، تو ایک بندے نے بیان کیا، بابا اسے عموم بلوا نہیں کہتے۔ عموم بلوا کا معنی یہ ہے کہ وہ واقعہ جو ہر کسی کے ساتھ پیش ہے، وہ چیز جس میں ہر بندہ مبتلا ہو، اسے عموم بلوا کہتے ہیں۔ آپ کو حدیث کی تعریف کا علم نہیں، معجزہ کی تعریف کا علم نہیں، عموم بلوا کی تعریف کا علم نہیں، اور مطالبے دیکھو۔ شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب مجھ سے ملاقات کریں، شیخ الاسلام صاحب مجھ سے بات کریں، علم کی یہ سطح ہے، علم کی یہ حالت ہے، لیکن مطالبے ایسے کیے جا رہے ہیں کہ میں فلاں سے بات کروں گا، فلاں سے بات کروں گا۔ اپنی علمی سطح دیکھیں، اس کے بعد بات کیا کریں۔ عموم بلوا کا معنی وہ نہیں جو جناب نے بیان کیا، عموم بلوا کا معنی کچھ اور ہے۔ خضر حیات صاحب کا چھٹا سوال آپ سماعت فرمائیں۔ اللجنہ جلد 2 صفحہ 284 پر فرماتے ہیں ہاذہ القصۃ باطلۃ لا اساس لہا۔ خضر حیات صاحب نے کچھ فتاوی جات پیش کیے ہیں، فلاں میں لکھا ہے ثابت نہیں، فلاں میں لکھا ہے ثابت نہیں، فلاں میں لکھا ہے ثابت نہیں ہے۔ کیوں ثابت نہیں؟ فلاں جو بیان کر رہے ہیں وہ اس کی وجہ بیان نہیں کر رہے۔ ہم واقعہ کو ثابت مان رہے ہیں، ہم عمر الفاروسی الواسطی کا مشاہدہ بیان کر رہے ہیں، سواد العینین کے صفحہ 10 اور صفحہ 11 سے ہم واقعہ بیان کر رہے ہیں، اس کی سند متصل سواد العینین سے پیش کر رہے ہیں، اور جو آپ بات کر رہے ہیں یہ بعد کے لوگوں کی بات ہے۔ یعنی حیرانگی کی بات یہ ہے، ماننے پہ آ جائیں جو 14ویں صدی ہجری کے مولانا علماء کی بات بھی قابل قبول ہے، اور نہیں ماننی تو ان لوگوں کی بات بھی نہیں ماننی جو واقعہ کے عینی گواہ ہیں، واقعہ کے وقت موجود ہیں، اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ ماننے پہ آ جائیں تو بعد والوں کی بات بھی قبول ہے، نہ ماننے پہ ہیں تو پہلے والوں کی بات بھی قبول نہیں ہے۔ اس لیے اس واقعے کا انکار اس بنیاد پہ کرنا یہ بھی درست نہیں ہے۔ خضر حیات صاحب کا آپ 7واں اعتراض سماعت فرمائیں۔ عبارت درویش کی ذمہ سجاد بخاری کی، وہ جواب دے رہا ہے، یہ استدلال کر رہی ہے۔ یہاں پر خضر حیات صاحب نے دھوکہ دینے کی کوشش کی ہے، کہتے ہیں عبارت درویش کی ہے، نقل سجاد بخاری نے کی ہے، اور جواب دینے کے لیے کس کو جواب دینے کے لیے نقل کی ہے؟ اقامت البرہان کے صفحہ 176 پر سجاد بخاری نے ایک دعویٰ کیا ہے، اگر کوئی شخص خواب میں یا بیداری کی حالت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر لے تو وہ آپ کا جسد مثالی ہوتا ہے، جسد عنصری نہیں ہوتا۔ اس دعویٰ کو ثابت کرنے کے لیے سجاد بخاری صاحب نے اسن المطالب سے، درویش سے یہی واقعہ نقل کیا ہے، احمد رفاعی کبیر والا۔ آپ کہتے ہیں کہ وہ جواب دے رہے ہیں، وہ تو اپنے موقف کی تائید کر رہے ہیں، اپنے موقف کو ثابت کرنے کے لیے اس واقعہ کو نقل کر رہے ہیں، اس واقعہ کی تردید نہیں کر رہے۔ ہاں اگر واقعہ نقل کرتے اور تردید کرتے، آپ کی بات معقول تھی کہ انہوں نے تو تردید کر دی ہے۔ ایک بندہ اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے واقعہ نقل کر رہے اور آپ کہتے ہیں نانا انہوں نے جواب دینے کے لیے نقل کیا ہے۔ یہاں پر آپ نے دھوکہ دینے کی کوشش کی ہے، جو انشاءاللہ آپ کا دھوکہ چلے گا نہیں۔ آپ کو چاہیے تھا آپ فتویٰ لگاتے کہ چونکہ انہوں نے نقل کیا، بغیر سند کے نقل کیا ہے، تائید کے لیے نقل کیا ہے، بغیر تردید کے نقل کیے، اس لیے یہ بھی فتویٰ کے ساتھ میں آتے ہیں۔ اس لیے دھوکہ دینے کی کوشش نہ کریں، جو حقائق ہیں ان کو چھپانے کی کوشش نہ کریں۔ خضر حیات صاحب کا آپ 8واں اعتراض سماعت فرمائیں۔ اصل میں یہ اشعار ابن فارز کی، اور ابن فارز نے یہ اشعار سوربردی کی ملاقات مکہ میں کی، اور ان کے سامنے یہ اشعار پڑھے، لوگوں نے ان کو رفاعی کے ذمہ لگا دیا۔ خضر حیات صاحب مسئلہ یہ ہے کہ یہ واقعہ رفاعی کبیر پیش آیا یا نہیں، سید احمد رفاعی کبیر نے یہ اشعار پڑھے ہیں یا نہیں۔ ہم دلائل دے رہے ہیں کہ یہ واقعہ پیش آیا، سند موجود ہے، کتب موجود ہیں، اتصال موجود ہے، سید احمد رفاعی کبیر نے یہ اشعار پڑھے۔ آپ دلائل دیں کہ یہ واقعہ پیش نہیں آیا،
سید احمد رفاعی کبیر نے یہ اشعار نہیں پڑھے، فلاں نے فلاں کے بارے میں پڑھے، یہ تو بحث ہی نہیں ہے، یہ تو بحث ہی نہیں ہو رہی۔ کیا ایک واقعہ متعدد بار پیش نہیں آ سکتا؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے نقل کیا، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے چند جملے کہے، اِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ وَتَحْمِلُ الْكَلَّ وَتَقْرِي الضَّيْفَ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ۔ اور یہی تسلی کے جملے اہل کتاب کے عالم ابن دغینہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں پڑھے۔ کل کو کوئی بندہ آپ کی گفتگو کو بنیاد بنا کر یہ کہہ دے کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے یہ 5 جملے حضور علیہ السلام کے بارے میں نہیں کہے، کیوں؟ اس لیے کہ یہ تو ابن دغینہ نے ابو بکر صدیق کے بارے میں کہے تھے، تو ہم اسے کہیں گے کہ بات کو سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ ایک ہی بات 2 بندوں کے بارے میں کی جا سکتی ہے۔ حضرت خدیجہ حضور کے بارے میں فرما رہی ہیں، ابن دغینہ حضرت صدیق اکبر کے بارے میں کہہ رہی ہیں۔ اسی طرح یہاں پر بھی بات ہے، ایک ہی شعر 2 بندوں کے بارے میں کہا جا سکتا ہے۔ ابن فارض نے بیداری کی حالت میں سہروردی کے لیے مکہ میں کہہ دیے، اور سیدی احمد رفاعی کبیر رحمۃ اللہ علیہ نے مدینہ منورہ میں قبر اطہر پر حاضری کے دوران حضور علیہ السلام کی قبر پہ کہہ دیے۔ آپ کا یہ اعتراض کرنا کہ یہ واقعہ وہاں کا تھا، فٹ یہاں کیا گیا، یہ نقل کے بھی خلاف ہے، عقل کے بھی خلاف ہے۔ معزز سامعین و ناظرین، میں نے پہلی گفتگو میں بھی خضر حیات صاحب کے شبہات کے جوابات دیے، میں نے اس گفتگو میں بھی خضر حیات صاحب کے شبہات کے جوابات دیے۔ میں نے پہلے بھی ان کی زبان درازی کا جواب نہیں دیا، میں نے اس گفتگو میں بھی ان کی زبان درازی کا جواب نہیں دیا، اس لیے کہ میرے استاد محترم متکلم اسلام شیخ طریقت حضرت مولانا محمد الیاس گھمن دامت برکاتہم العالیہ نے ہمیں سبق یہ دیا، ہمیں درس یہ دیا کہ ہم نظریات کی جنگ لڑتے ہیں، شخصیات کی جنگ نہیں لڑتے۔ ہم گفتگو دلائل کے ساتھ کرتے ہیں، گالی اور گولی کے ساتھ نہیں کرتے۔ ہم کسی کے اکابر کی پگڑیاں نہیں اچھالتے، اپنے اکابرین کی پگڑیوں کا دفاع کرتے ہیں، جرت کے ساتھ کرتے ہیں، دلائل کے ساتھ کرتے ہیں، اپنے اکابرین کو حق پر سمجھ کر کرتے ہیں۔ میں خضر حیات صاحب سے اتنا کہوں گا، آپ کے جتنے بھی اعتراضات ہیں، ہمارے عقائد و نظریات پر اعتراضات ہوں، ہمارے دلائل پر اعتراضات ہوں، بڑی تسلی کے ساتھ آپ ان کو پیش کرتے جائیں، ان کے دلائل کے ساتھ جوابات سنتے جائیں۔ اور میں آخر میں اپنے سامعین اور ناظرین سے بھی گزارش کروں گا، آپ دل چھوٹا نہ کریں۔ اہل سنت والجماعت احناف دیوبند کے عقائد، اہل سنت والجماعت احناف دیوبند کے نظریات قرآن و سنت کے مطابق ہیں، ہمارے عقائد الحمدللہ برحق ہیں۔ دنیا میں کوئی بندہ ہمارے عقائد پر شبہات کرے گا، ہم دلائل کے ساتھ جواب دیں گے۔ ہمارے دلائل پر اعتراض کرے گا، نظریات پر اعتراض کرے گا، ہم دلائل کے ساتھ جواب دیں گے، اور تسلسل کے ساتھ انشاءاللہ ہم اپنے عقائد کی اشاعت بھی کرتے رہیں گے، اپنے عقائد کا تحفظ اور دفاع بھی کرتے رہیں گے۔ اللہ رب العزت اس کے لیے مجھے اور آپ کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔